حضرت محترم تھوڑے سے وقت میں بس ایک دو باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آقا علیہ السلام کی توسل سے جو میری زبان پر آنے والی ہیں اب تک پہنچ جائے گی. بس اس کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی آقا علیہ السلام کی اداؤں سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم دنیا کی عارضی زندگی کو گزارنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ہماری کاوشیں، ہماری محنتیں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ اپنے اصلی اور دائمی گھر کے لیے ایک طویل زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس کے لیے بھی تیاری کرنے کا فکر عطا فرمائے. حضرات محترم، آج کی اس تقریب شہید میں خطاب میں تمہیدی گفتگو میں بس ایک دو پیغام آپ کو دے رہا ہوں جو اپنی پوری زندگی یاد بھی رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو پیغام کے طور پر آگے بھی پہنچانا ہے، اور جہاں پہنچا دیں پھر ان کو یاد دہانی بھی کراتے رہا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے. پہلے جو پیغام وہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا جو حملہ ہوتا ہے شیطان کا، وہ ایمان پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ ایمان. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں یہ انہیں پتا ہے کہ وہ کس حال میں گئے ہیں اور وہ موت کا دروازہ کس طرح گزر کر گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی اگر دعا پر آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اگر زندہ ہوتی ہیں، حیات ہوتی ہیں، اور وہ عورت، وہ خاتون جس کے نام پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام رکھا ہے، سورت مریم. کیا؟ مریم. اور آپ کی حجرہ میں بموسم فل آتی، برخیر خامت کی نبی کی پیدائش ہوئی اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی اسی نبی کی زبان سے دودھ پینے کی حالت میں دلوائی گئی. کتنا مقام و مرتبہ ہے، کتنی عظمت ہے. بلکہ جب سورت مریم صلاۃ التراویح میں پڑھی جاتی ہے یا ویسے جماعت میں تلاوت ہو یا ویسے تلاوت کی جائے نماز کے بعد، اگر سورت مریم کی تلاوت ہوگی تو کئی مرتبہ آپ کا جو نام ہے وہ زبان پر آئے گا. کتنا مقام ہے. تو جب زندہ ہوئی تو عالم برزخ سے آواز آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا امی جان قبر کا حال کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آگے سے فرماتی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام قبر تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے آپ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں موت کا دروازہ کیسے گزر کے آئی ہوں. تو مغالطے میں نہ جایا کریں دوستو، یہ سب حقیقت ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. سب کچھ حقیقت ہے. پتہ نہیں ہمیں لوگوں نے مغالطے میں کیوں ڈالا ہے اور مغالطے کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں. مغالطے میں نہ جائیں، بس آپ حقیقت کو دیکھیں. آپ فرماتی ہیں کہ بیٹے جب موت کا وقت قریب تھا آپ تو گئے ہوئے تھے، تو ملک الموت جب میرے پاس آیا تو بڑے ادب کے ساتھ آیا. کیا؟ بڑے ادب. اور اس نے باقاعدہ سلام کیا اور بڑی نرمی کے ساتھ اس نے محبت میں، پیار میں اس نے سلام کیا. اور آگے سے کیا فرماتی ہیں کہ بیٹے جب اس نے مجھے سلام کیا تو ادب میں کیا، تعظیم میں کیا، آہستہ کیا، پیار میں کیا. لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹے اس کی آواز میں اتنی دشت تھی کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو جا رہا تھا. یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں، یہ میری تیری بات نہیں ہے. پھر آگے فرماتی ہے کہ بیٹے جب میری روح نکلی تو وہ جو کڑوا پن تھا نا، روح نکلتے وقت وہ میرے گلے میں قیامت تک بھی نہیں جائے گا. بیٹے تو بڑی دور کی بات کی ہے، پہلے تو نے مجھ سے یہ پوچھنا تھا کہ موت کا دروازہ کیا ہے. اس لیے محترم میں ابتدا میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، باقی قسمت مقدر نصیب آپ کا ہے.
تیاری آپ کی ہے، فکر آپ کا ہے، اس میں کوئی میرا زور نہیں ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، مجھے اس کے بارے میں قیامت کو پوچھ ہونی ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر مبلغ سے قیامت کو سوال ہوگا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 ہیرے قرآن و سنت کے آپ کے دامن میں آ جائیں۔ اس میں پہلا آپ کو ہیرا دے رہا ہوں اپنی تقریر کی شروع کرنے سے قبل، وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوریدہ علیکم الدعاء، تمہارے اوپر 2 دعائیں کرنا فرض ہے۔ کتنی؟ 2 دعائیں۔ اندازہ لگائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اپنی امت کا کتنا فکر ہے اور کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کی طرح ان 2 دعاؤں کو بھی اپنی امت پر فرض کر دیا۔ ابھی آپ سن لیں گے، اگر اس کے بعد اگر آپ دعا نہیں مانگیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ یوں سمجھو کہ ہم فرض کے تارک ہیں، فرض ہم سے چھوٹا جا رہا ہے۔ اور پہلی دعا کیا ہے؟ دعا الایمان، دعا السلطان۔ 2 دعائیں فرض ہیں۔ پہلی دعا ایمان کی ہے، دوسری دعا ایماندار عادل سربراہ کی ہے، بادشاہ کی ہے۔ اور پہلی دعا کس طرح مانگنی ہے؟ اب میرے ساتھ مانگ لیں، یا اللہ ہم سب کو، اس میں جملہ میں آپ کو اور دیتا جاؤں، جب ایک بندہ اللہ کے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مانگنے والے، التجا کرنے والے اور مناجات کرنے والے کا یقین ہے، وہ اس یقین سے دعا کر رہا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بولیے، کہ گارنٹی اور ضمانت۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، محمد یونیورسٹی کے عزیز طلباء اور ذہین طلباء، آپ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا پھر گارنٹی کیا ہے، ضمانت کیا ہے، کیسے قبول ہوگی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا، فرمایا جب میرا امتی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقط یہ نہیں کہنا کہ مجھے فقط اپنی ذات کے لیے نہیں، یہاں مجھے قول یاد آ رہا ہے، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدری قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال کیا لوگوں نے کہ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، مجھے آپ کا احساس ہے کہ آپ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، تو ہم تو آپ کی نگاہ میں ویسے فارغ ہوتے ہیں، مولوی فارغ ہوتے ہیں کہ نہیں، تو انشاءاللہ مجھے آپ کا احساس ہے کہ میں انشاءاللہ بہت جلد اپنے خطاب کو مکمل کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی قیمتی ہیرا دیتا جاؤں گا، بہت قیمتی ہیرا ہے۔ حضرت علی فرماتے رہتے ہاں آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ، انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو وہ کون تھے؟ باب مدینۃ العلم تھے۔ آپ نے کمال کر دیا کہ جس کو فقط اپنی پڑی ہو، کیا اپنی فکر ہو، وہ جانور ہے، اور جس کے دامن میں اوروں کا فکر ہوتا ہے اور اوروں کی ہمدردی ہوتی ہے اور اوروں کی خیر، جس کی سوچ، جس کے خیالات و نظریات، جس کا فکر اللہ کی مخلوق کے لیے ہوتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں وہ انسان ہے۔ لوگوں نے مزید سوال کر دیا، لوگوں نے مزید ایک سوال کر دیا، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان جو انسان ہے، اب انسانوں میں سے کس کا درجہ زیادہ ہے؟ اب یہ بھی سوال ایک عجیب تھا۔ دیکھیں منصب کے لحاظ سے ہم سارے انسان ہیں، کیا منصب ہمارا کیا ہے؟ بولیے انسان، لیکن باقی درجے الگ ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی گاہک ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی افسر ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی اس طرح کی درجہ بندی ہے، لیکن منصب انسان کا
ایک ہی ہے، انسانی تقاضا منصب ایک ہی ہے. عرض کہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے مشکل تو نہیں بولیے، آسان ہے نا. بس میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی مجھے بھی سمجھ آ جائے قریب بھی، کیونکہ ان قریب ہم نے قبر میں جانا ہے، تو چادروں میں لپٹ کر جانا ہے. میں بھی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ میں اکثر رات کو پروگراموں میں نکلتا ہوں نا، کبھی 2:30 بجے 3 بجے اکثر گھر آنا پڑتا ہے، تو دکانیں بند ہوتی ہیں، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ صبح کھل جائے گی، رات کو پھر بند ہو جائے گی، صبح کو پھر کھل جائے گی. یہ سلسلہ چلتے رہنا ہے، لیکن ہم نہیں رہنا. ادھر ہی ہے نا یہ سلسلہ، لیکن ہم نے نہیں رہنا. لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسی. کیا خود نہ بسے، بسا کوئی اور حساب دے گا تو. ادھر ہی ہے نا. یہ میں اپنا قول نہیں، میرا یہ حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی علیہ الرحمہ کا قول ہے، جو حضرت علی کی اولاد ہے. جو حضرت علی کا قول تھا، میں کہ چلو بیٹے کا بھی قول ساتھ ہی شامل ہو جائے. تو آنے قریب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تیری اور میری ملاقات ہونے والی ہے. اگر ہاں یہ ملاقات بھی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وگرنہ مردے خانے بھرے پڑے ہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے. تو چادر کا مل جانا، لوگوں کا کندھا مل جانا، لوگوں کے ہاتھوں سے غسل کی نعمت مل جانا، کسی کے ہاتھوں سے خوشبو کا کفر کو لگ جانا، نماز جنازہ کا پڑھا دیا جانا، اپنے ہاتھوں سے بڑے پیار ادب کے ساتھ اتار دینا اور قبر کو بند کر کے اوپر فاتحہ سنی کا پڑھ لینا، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. اگر یہ مل جائے تو واقعہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے. وغیرہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ موت جھٹکا کب لگنا ہے، کیسے لگنا ہے، اور کہاں لگنا ہے، اور کس حالت میں لگنا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار یہ عارضی زندگی ہے، جتنی اس کی محنت کرتے ہو نا وہ اتنی زندگی نہیں ہے. اتنی میں پڑھ رہا تھا کہ جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے نا، جب سے تو جہاں ختم ہوگی اول سے لے کر آخر تک، یہ ساری کائنات آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح 1 منٹ یا 1.5 منٹ ہے. 1 منٹ اتنی ہے یہ کائنات جس کے پیچھے ہم اتنے پھر. میں منع نہیں کر رہا، میں منع نہیں کر رہا کہ یہ دکان نہ چلائیں، اس کو چلاؤ، جی بھر کے چلاؤ اور ڈٹ کے چلاؤ، محنت کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا من تدعى وهجر. اس کا ترجمہ ہے کہ جتنا بول پاؤ ڈٹ کے کرو، ڈٹ کے. پر یہ نہ ہو کہ دکان کا رنگ تیرے اوپر نہ چڑھ جائے، تیرا رنگ دکان پہ چڑھے. ایسا نہ ہو کہ دکان کا رنگ تیرے پہ چڑھے تو نہ نماز یاد رہے، نہ روزہ یاد رہے، نہ تلاوت یاد رہے، نہ دنیا اور دنیا سے خبر ہی نہ رہے. نہیں محترم، جی بھر کے چلاؤ، لیکن اس میں 3 باتوں کا خاص کر رکھنا ہے کہ رقم کہاں سے آ رہی ہے، ناجائز تو نہیں آ رہی. میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دے رہا. ڈیریاں لکھی جا رہی ہیں، فرشتے لے کریں، میرے کے فرشتے لے کریں. خالق کائنات براہ راست خود بھی وہ سن رہا ہے. کل مجھے پوچھ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو مغالطے میں تو نہیں ڈالا. میں مغالطے میں نہیں ڈال رہا، میں کہتا ہوں کہ آنے پہ بھی کڑی نگاہ ہو اور جانے پہ بھی کڑی نگاہ ہو. فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، ناجائز تو نہیں خرچ ہو رہا، صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، آنے پہ بھی اور جانے پہ بھی. نمبر 3، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے. میں منع تو نہیں کیا، میں کہتا ہوں دن رات محنت کرو، کرنی چاہیے. ہم دین کا کام کر رہے ہیں نا، الحمدللہ دن رات کر رہے ہیں، پھر بھی ایک سمجھتے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. کیا جواب دے گا آقا علیہ السلام؟ کیا جواب؟ کچھ بھی. بہرحال میں پھر واپس آتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے. علی سے پوچھا کہ انسانوں میں سے پھر بہتر کون ہے؟ تو آپ نے کب یہ بات ہوئی؟ آپ فرماتی ہیں جتنا احساس بریانی بھی کمال نہیں کرتی ہے، اور جتنا احساس بڑھتا جائے گا اس انسان کی قیمت بھی بڑھتی ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بڑھتا ہے، فضیلت، رفعت، قدر و منزلت، شان و شوکت اتنی بڑھ جائے گی کہ قبر میں منکر نکیر ہم سے پوچھیں گے بتا یہ ہستی کون ہے؟ سرکار فرمائیں گے نہیں آگے سے نہیں پوچھنا، آج میں نے بتانا کہ یہ ہستی کون ہے۔ جہاں ایک نقطہ اور دینا چاہتا ہوں اجازت ہو، خاص نقطہ بھی زبان پہ آ گیا ہے اور سننے والا ہے، کیا سننے والا ہے، وہ بھی حضرت علی فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا کیا دعا منگوائی نہیں جاتی، لی جاتی، کیا اور میں منع بھی نہیں کر رہا کہ کل اس علاقے میں مشہور ہو جائے گھر صاحب آئے انہوں نے منع کر کے، میں تو منع نہیں کر رہا، میں تو ایک عظیم ہستی کا قول سنا رہا ہوں۔ کیا سنا رہا؟ قول۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تو اپنے والدین سے کہیں امیدی دعا کرنا، ابو جی دعا کرنا، کیوں؟ تو خدمت اتنی کر ان کی، ان سے پیار کر، محبت کر، سلام کر، خدمت کر، آتے جاتے ان کے پاس بیٹھ، اس طرح ان کی خدمت میں گم ہو جا، تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، والدین کے دل سے خود دعا نہیں۔ اس لیے میرے علی فرماتی ہے دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا ادھر کیا فرمایا کہ اگر بندہ کہتا ہے نا مجھے نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں یہ گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی یہ ہے کہ جب میرا امتی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا خود بخود قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے کچھ بھی نہ مانگے تو صرف بھائیوں کے لیے مانگتا رہے تو رب کہتا مجھے نہیں پتا میرے بندے کی ضرورت کیا، نہیں رب کہتا مجھے نہیں پتا جو میری مخلوق کے لیے میری بارگاہ میں سوال کر رہا ہے اور اپنے لیے کر ہی نہیں رہا، رب کہتا مجھے نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تُعَلِّمْنِي ایمان جسد ہوگا، توجہ طلب ہے، جملے بڑے سننے والے ہیں، وَلَا تُعَلِّمْنِي ایمان جسد ہوگا، ابن آدم اب تو مجھے مت بتا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، کیا تیرے بتانے بھی مجھے پتا چلے گا، انی عالم بخلقی، انی عالم بخلقی، اس مخلوق کو پیدا تو میں نے کیا ہے نا، تو نے تو نہیں پیدا کیا، اس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، اس لیے تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک کام تو کر، بن مانگے دوں گا، بن مانگے نوازوں گا، بن مانگے سرفراز کروں گا، بن مانگے مالا مال کروں گا۔ اس علاقے کے رہنے والے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جملہ سنیے، حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے کہ تو نے نہیں مجھے بتانا انی عالم بخلقی، اس مخلوق کو پیدا میں نے کیا ہے، لیکن ایک کام تو کر، میں مانگے دوں گا۔ میلاد کے محفل میں آنے والوں اب جملہ سنیے، حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے، فرمان ایک کام تو کر، میرا وعدہ ہے بن مانگے جو تیرے دل سے اٹھے گی نا بات میں عطا کر دوں گا، ابھی خیال آئے گا تو عطا کر دوں گا، بن مانگی دوں گا۔ کیا یاد رہے گا؟ باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ فرمائے انما اکرم من اکرم، اس کا جو مشہور معنی وہ یہ ہے انما اکرم من اکرمانی، اس کا ترجمہ جو عام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا۔ میں آپ دوستوں ماشاءاللہ میرے سے بڑے ہیں، آپ ماشاءاللہ میں عمر کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے، سینئر بیٹھے ہیں، تو ایک بات آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو، تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا نہیں چاہتا، بتانا بھی نہیں چاہتا، لیکن آج سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل کی ضرورت ہے کہ وہ فلسطین کو میری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کیا ہے؟ خدا ہے، امریکہ خدا ہے، فرانس خدا ہے، یورپ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تیرے پاس ایمان ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف، ایک دنیا پہ غور کرنا، پھر میں انما کی طرف آتا ہوں، میں خاص جملہ دے رہا ہوں۔ پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف، ٹوٹل سارے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے
امت مسلمہ میں سے جو سب سے غریب ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا. اگر کہو کہ غلط ہے تو میں بھی ثابت کرتا ہوں, میں دلیل دیتا ہوں, میں کوئی حوصلہ تو نہیں مار رہا. پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف اور پوری امت مسلمہ میں سب سے غریب پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے. اس کی دلیل, اس کی شرط کیا ہے, اس کا پروف کیا ہے؟ خدا کی عظمت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں تیری اور میری جان ہے, پوری دنیا کے غیر مسلموں کے دامن خالی ہے. جو اس کے دامن میں دولت ہے وہ ان کے دامن میں وہ دولت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. پھر آج میری بات اور بھی سن لے, اگر خدا نخواستہ اگر تجھے اور مجھے رب کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا, ہم رب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ دوستو کویت میں پسائے الحمدللہ. باری تعالیٰ خلوتوں میں تنہائیوں میں شکر ادا کیا کرو. باری تعالیٰ مجھ سے بڑا بھی کوئی کائنات میں امیر ہو سکتا ہے. امیری گاڑیوں میں ہے میں نہیں مانتا. کیا امیری مارکیٹوں میں ہے, پلازوں میں ہے, قربان میں ہے, اسمبلیوں میں ہے, پروٹوکولوں میں ہے؟ نہ, کہیں نہیں امیری. اگر ہے تو پھر اگلا قول بھی سن لو میرے علی کا کہ بستر اور خاک پر سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا. میں کوئی بات اپنی نہیں کر رہا ہوں, اوپر سے لے رہا ہوں, لیکن ان ہیروں کو تم نے سنبھالنا ہے اور اپنے دامن میں رکھنا ہے. ان ہیروں کی قیمت پر ایک علی کی میں پہلے بات بتا دوں. آپ فرماتے ہیں عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی قدر زندگی میں صرف 2 بار ہو, 3 بار نہیں. بس میں مجمع ماشاءاللہ سے اب سن رہا, چلو ایک تو ہیرے دے دیں کو. کیا جملہ دے رہا تھا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں کتنی بار قدر ہوئی ہے. میں اپنی بات تو نہیں کر رہا, باقی مدینہ تو علم کی بات کر رہا ہوں. مدینہ کتنی بار ہوئی ہے؟ تو حضرت علی سے پوچھا کر کہ یا امیر المؤمنین. میں جب کہتا ہوں یا امیر المؤمنین مجھے ضرور لطف آتا ہے. جب میں کہتا ہوں باب مدینہ العلم تو جسم کے بالوں کی جڑوں میں بھی لطف آتا ہے, ضرور آتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی کتنی بار قدر ہوئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ کب؟ تو سمندر بہا دیا. فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. تشریح کرنے کی ضرورت نہیں, بولیے آنے سے پہلے جانے کے بعد. پھر ان ہیروں کی قدر ہوگی جانے کے بعد. جانے کے آ تو گئے ہیں نا, جانے کے بعد. تو میرے علی کا قول ہے بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب بننے کے بعد جگہ بھی. تو پھر آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے پھر امیری کہاں ہے؟ پھر لوگوں کی ایسی چیزوں کو دیکھ کے ویسے کر رہے ہائے ہائے ہائے. کیوں, کیا ہو گیا؟ کوئی جادو کر رہا ہے, کوئی مصر پھینک رہا ہے, کوئی سیاں پھینک رہا ہے, کوئی خون پھینک رہا ہے, کوئی کاروبار بند کروا رہا ہے. آگے کرنے والے بھی بدبخت ہیں, کروانے والے بھی بدبخت ہیں. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ میناتی محفل میں آنے والوں میری بات میں غور تو کرو. رب تو فرماتا ہے اس کا بھی میں خدا, تیرا بھی میں وہ خدا ہوں, سب کا ایک ہی خدا ہے. یہ رب کی تقسیم ہے. ہاں بھائی کی عزت کا جب دیکھو جس صورت میں دیکھو, ہائے نہیں کرنی, بددعا نہیں کرنی, حسد نہیں کرنا, ایک کی جملہ کہنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ادھر پھر میرے آقا کی حدیث آ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتی جی بھر کے پڑھ, دل کھول کے پڑھ. میری بات پہ غور کرو, میں جملے دے رہا ہوں. فرمایا خوش ہو کے پڑھ, دل کھول کے پڑھ, محبت میں پڑھ. بھائی کی عزت کو دے کر, بھائی کے مقام کو دے کر, بھائی کے عروج کو دے کر, بھائی کی بلندیوں کو دے کر. وہ کوئی بھی ہے, رشتہ دار ہے, غیر رشتہ دار ہے, محلے دار ہے, غیر محلے دار ہے, کوئی بھی ہو, دل کھول کر محبت میں, چاہت میں, پیار میں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کر. آنکھیں نہ چڑھایا کر, نظر کو نہ چڑھایا کر, دل میں نہ سوچا کر ہائے نانا. میری بات پہ غور کر, خوش ہو
آقا علیہ السلام نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں کبھی زندگی میں کمی نہیں آئے تمہیں زندگی میں کمی نہیں آئے گی. حضرت امام حسن کی بات میں بتا دوں بڑی توجہ طلب ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ, ابھی میں موضوع نہیں شروع کیا, موضوع شروع نہیں ہو رہا, تمہیدی گفتگو میں بس وہ بات ہو رہی, وہ آپ کو دعا دینی تھی تو میں کافی آگے چلا گیا. حضرت امام سے بات مشکل نہیں ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ, میں جب کہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ, خدا کی قسم لطف آ جاتا ہے. میں ان کا نام فقط نام نہیں لیتا, آقا علیہ السلام کی طرف سے لیتا ہوں, کیونکہ یہ نام زبان نبوت میں جاری رہا تو جو نبی پاک کی ادا کو ادا کرے فَلَهُ اَجْرٌ يَا شَهِيدًا, اس وقت اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. اس لیے میرا آقا خود کہتے تھے بیٹے حسن, بیٹے حسن, بیٹے امام حسن مجتبیٰ, جملہ سننے والا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں لاکھوں کا اجتماع تھا, لاکھوں کا اجتماع تھا. تھوڑا آگے ہو جائے, پیچھے وہ کافی پریشان ہے. سر کو آگے ہو جائے, تھوڑے سارے سر کو. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ان کے یہ ہلنے پر بھی آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. ہاں جی, میں بھی ساری بتاتا ہوں, تم تھوڑے ہل کے دیکھ لو, لگ لاکھ ساتھ جڑو, کچھ کرنی کچھ نہیں. بیان تو میں کر رہا ہوں نا, آگے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ بیان تو انہوں نے کرنا تھا, آپ گئے ہو جب نعرہ لگوا رہے تھے کہ نہیں جی. پچھلے اتوار میرے اتنے بیان تھے تو 7-8 کہ 3 مرتبہ میں نے لباس بدلا تو سینے پہ پسینہ آ رہا تھا. اس بات کو ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ دین کی خدمت کا موقع دے گا. چل رہا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا, آگے آگے ہو جاؤ, جڑ جاؤ, یہ کہنا نبی کی سنت ہے. میں نے جملہ اس لیے ہاتھ کھڑے کبھی نہیں کروائے, ہاتھ کھڑے کروا ہے سبحان اللہ کو. میں کبھی کہا جس نے مجھے سنا, آج زندگی میں نہیں کہا, ایک مرتبہ بھی دوران تقریر میں نے نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہو, ہاتھ کھڑے کرو. کیوں؟ میں اپنی تقریر لگانے آیا ہوں, میں اپنی شعبہ کی ماننے آیا ہوں, میں تو دینے کو چاہیا ہوں, اور آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو میں تو کچھ دینے آیا ہوں. بس سنیے ماشاء اللہ آپ جم گئے ہیں, میں بس 1-2 باتیں بس خصوص میری زبان سے نکل رہی ہیں. تو حضرت یہ میرا آقا علیہ السلام دورانی گفتگو پتہ کیا فرماتے, فرماتے قریب قریب ہو جاؤ, جڑ کے بیٹھو. یہ کہنا نبی کی سنت ہے, اور قریب قریب ہونا, جڑ کے بیٹھنا میرا آقا کے غلاموں کی سنت ہے. اس لیے جڑ کے بیٹھنا رب کو بہت پسند ہے, مل کے رہنا بہت ہی, جدائیاں شیطان کو پسند ہے. بغض, اناد, کینہ, دشمنی, عداوت, حسد, کوڑپن, گندگی, یہ شیطان خوش ہوتا ہے. اور اگر تیرا دل اپنے بھائیوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو پھر تیرے لیے مبارک ہو. جس کا دامن بھائیوں کی محبت سے بھرا ہو, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا, فرشتوں کے سامنے فخر کرتا کہ دیکھو میرا بندہ اپنے بھائیوں کی محبت لیے پھر رہا. سنیے حضرت امام حسن کی بات, امام حسن مجتبیٰ, ایک دفعہ سارے نام لے لیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ امیر کون ہے. اگر میں آپ پر سوال کروں تو آپ بھی جس کے پلے ہی کچھ نہ اس کو امیر کہیں گے, قانونی نہیں ہے, نظامی نہیں ہے. دولت ہوگی تو امیر کہیں گے نا. تو لوگوں نے یہی جواب دیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, وہ امیر ہے. تو میرے آقا کے بڑے شہزادے, اب آپ سے میں بات پوچھتا ہوں, تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں, جس کو میرے آقا کے بڑے شہزادے امیری کی سند دے, وہ سند ہے یا نہیں؟ بولو. اگر اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو تو وہ سند ہے نہیں. بات کیوں؟ امام حسن فرما رہا, میں امام مصر کے جو بات غور کروں, امام حسن رضی اللہ جو سند دے رہے ہیں, اگر وہ صرف
اس کے دامن میں بھی ہو، جس کے یہ بھی 1 روپیہ بھی نہ ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، لیکن وہ صرف وہ علامت، وہ نشانی، وہ تعارف، وہ پہچان جو امام حسن کروانا چاہتے ہیں، اگر اس میں ہو تو وہ امیر ہے یا نہیں؟ میں تو یہ بات پوچھ رہا ہوں، جو کرنے کو بیٹھو نا، ابھی آپ کو گم نہیں کر رہا، میں تو سیدھی باتیں کر رہا ہوں نا. اگر گم ہو گئے تو پھر میں بھی گم ہو جاؤں گا، تم بھی گم ہو جاؤ گا، پھر صبح تو میں نے کہنا سمجھ ہی نہیں آئی، ایسا نے کہا پھر تو میرا غرق ہو جائے گا، پھر میں فرق کرانے کی وضو حق تک ادا نہ ہوا کہ نہیں. امام حسن مصطفیٰ پوچھا لوگوں امیر کون ہے؟ تو لاکھوں کا اجتماع تھا، لوگوں نے کہا کہ کس کے پاس بڑی دولت ہو وہ امیر ہے. تو علاقہ کے بڑے شہزادے پتہ ہے کمال کر دیا، فرمایا پتہ امیر کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا جی کون؟ فرمایا جو رب کی تقسیم پر راضی ہو، رب کی نہیں. ایک مجھے یہ بتا کہ کسی کی چیز کو دیکھ کر حسرت پیدا کرنا، سوچنا، خیال کرنا، یہ ڈائریکٹ رب کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا. جب میری بات پہ غور تو کر، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ رب کی تقسیم پہ اعتراض ہے، تنقید ہے. رب نے کیا تک فرمایا موسیٰ خطاب کیا، اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان کو روک لو، ان کو منع کرو. یہ جس حال میں بھی ہے، یہ جس حال میں بھی ہے، یہ میرا شکر ادا کرے. وگرنہ یہ میری تقسیم پر تنقید کر رہے ہیں، تو جو میری تقسیم پر تنقید کرے وہ میری نگاہ سے گر جاتا ہے. امام حسن بولے جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے اس سے بڑا امیر کوئی نہیں. اس سے بھی اگلا جمعہ اس سے بھی کمال ہے، بلانا نہیں ہے. آج کے بعد رب تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. یا اللہ تو نے مجھے جہاں رکھا ہے نا، تو نے کمال رکھا ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اس نے بن مانگے عالم ارواح سے تجھے پسند کیا، تیرے پر نظر پڑی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یجتبی کا معنی منتخب کرنا، چناؤ کرنا، کسی کو پسند کرنا. رب کہتا ہے کہ میری مرضی جس کو چاہوں پسند کروں. تو عالم ارواح سے آج اس محفل میلاد میں آنے والوں، عالم ارواح سے ہمیں تو پتہ بھی نہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہماری روح پر رب کی نظر پڑی، ہم اس کی نگاہ میں آ گئے، اس نے پسند کیا. اس نے پسند کر کے پہلا پروٹوکول پتہ کون سے دیا؟ اپنی محبوب کی امت میں پیدا کیا. پہلا پروٹوکول. اگر اس سے بڑی کوئی امیری ہے تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا تو پھر بھاگتا رہو، آیا کرتے کرتے ہی مر جا. کیا ہوگی اللہ کی بندی؟ محفل میلاد میں آنے والوں میں چنگی سے آیا ہوں. میں یہاں کو وقت کو ضائع نہیں کرنے آیا. میں تو کہتا ہوں آپ ان دامنوں کو پھیلاؤ، ان ہیروں کو سمیٹو، پھر اس پہ عمل کرو، پھر میزان پر رب خود فرمائے گا یہ میرا بندہ میری تقسیم پر راضی رہا ہے. کیا میں پروٹوکول کی بات کرتا ہوں، میں بات بھول نہ جاؤں. امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں جو تقسیم پر راضی ہو جائے وہ امیر ہے. تو جو راضی رہے، یہ بڑا خاص جملہ سننے والا ہے، جو ہمیشہ راضی رہے، زندگی کی آخری سانس تک روح نکل رہی ہے، وہ تب بھی راضی ہے. فرمایا پھر قسم اٹھائی، فرمایا میں قسم اٹھا کر امام حسن کہتا ہوں جو رب کی تقسیم پر راضی ہو گئے وہ امیر ہے. جو راضی رہے وہ ادھر بھی غنی ہے، وہ ادھر بھی غنی ہے، ادھر بھی غنی ہے. رب نے عالم ارواح سے ہم اس کی نگاہ میں آئے، اس نے پسند کیا. پہلا پروٹوکول کیا دیا؟ اس نے ہمیں بن مانگے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، نبیوں نے دعائیں کی. میں جب اکیلا بیٹھتا میں کہتا مولا نبیوں نے دعائیں کی، نبوت بھی لے لے، رسالت بھی لے لے، کتاب و حکمت بھی لے لے، یہ سارے فضیلتیں بھی لے لے، درجے بھی لے لے، صرف نبی کی امت میں پیدا فرما دے. محبوب کی امت میں، میرے آقا کے محفل میلاد میں آنے والوں کیوں پریشان ہو؟ پریشان جو ہو، حالات خراب ہے، حالات سگیر ہے، سارا کچھ لوٹا جائے، کچھ بھی نہ رہے، پھر بھی شکر ادا کر. کائنات میں تو اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے. تیرے دامن میں ایمان تو ہے نا.
ہائے ہائے اللہ کے بندے میری بات پہ غور کر، سوچ، تدبر کر، اس میں تفکر کر، سوچ اس نے عالم ارواح سے ہمیں پسند کر کے پہلا پروٹوکول کیا دیا ہے، پہلی ڈگری، پہلا عہدہ، پہلا کرے، پہلی فضیلت کہ بن مانگے محبوب کی امت میں پیدا کیا، پھر نمبر 2 بن مانگے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، پھر بن مانگے محبت والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ میں تو سیدھی بات بتاؤں، آج بھی جب اکیلا بیٹھتا ہوں، کبھی خواب کر کے جب میں گھر جاتا ہوں، گھر والے سارے سوئے ہوتی ہیں، ابھی کہہ جاتا کمرہ ہے، میں وضو کر کے وہاں پھر کچھ پڑھنا ہوتا ہے، جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے کچھ خیال نہیں آتا، میں ایک ہی کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے محبوب کی امت میں پیدا کی، روزانہ بلکہ پتہ کیا ہر وقت کہتا رہتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ایک عرض ہے تیری بارگاہ میں وہی پھر آ رہا ہوں، میں پھر وہی آ رہا ہوں، سنو میں کہتا ہوں یا اللہ عارضی زندگی کے لیے تو نے اپنی مرضی سے مجھے ایمانداروں کے گھر میں پیدا کیا، عارضی زندگی کے لیے تو نے مرضی سے، لیکن جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں اس کے آغاز کے لیے میں خود مانگتا ہوں کہ نبی کے وسیلہ سے مجھے کلمہ نصیب فرمائے۔ آئے ہے دوستو مانگا کلمہ ہے، یہ دعا فرض ہے۔ آئیے محترم اس کو تھوڑا مانگ لیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بھی موضوع تو نہیں شروع کر سکا، موضوع بڑا پیارا ہے، لیکن اس کی میں آج چلو آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلے میرے ساتھ ایک دفعہ کر لو، جب بندہ خود اپنی دعا مانگے تو گارنٹی، یہ بات ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب کسی کی دعا کریں تو جب کسی کے لیے دعا کرنے پہ دعا قبول ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں کی چیزوں کو دیکھ کے خوش ہونے پر آپ کتنا راضی ہوتا ہوگا، اور یہی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے کا بہترین طریقہ ہے، ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے۔ وہ میں نے باتیں کی ہیں، یہ عمل کریں گے یا اس کے پھر تضاد چلیں گے؟ اگر چلتے بھی نہ ہیں گے تو رب کا کیا بگڑے؟ کچھ بھی بگڑے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک امیروں میں رہا پریشان رہا، پھر میں غریبوں میں چلا گیا تو بہت سکون ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ میں امیروں میں رہتا تھا، کبھی گاڑی کی ڈیمانڈ ہے، کبھی کوٹھی ایسی ہوتی، یہ فلاں گاڑی لے کے آیا۔ جب غریبوں نے گیا تو سارے برابر تھے، وہاں کوئی نہ ڈیمانڈ تھی نہ کوئی گاڑی تھی، کچھ، مجھے سکون آ گیا۔ ادھر ہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ نہیں یار بات اس کو بات کو چھوڑو، حدیث سے بات سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بات پہ غور کریں، حدیث سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کا معاملہ آئے نا، دنیا کا معاملہ اوپر کی طرف نہیں سوچنا کہ فلاں کے پاس مارکیٹ ہے، پلازا ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں نہیں، پریشان ہو جاؤ گے۔ اوپر کی طرف نہیں سوچنا، پریشان ہو جاؤ گے۔ نیچے کی طرف سوچ کہ یار فلاں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے رب نے بنا دیا ہے، یار ساری باتیں چھوڑ دو۔ پھر میں وہی بات اٹھا رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے کتنا مجھے امیر بنایا ہے کہ تو نے مجھے ایمان بھی دیا، محبوب کی امت میں پیدا بھی کر دیا۔ میں بات اٹھا رہا ہوں تو اپنے بھائی کی دعا کرنے پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو اور بڑا خصوص دینا چاہتا ہوں کہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، کیا کہتا ہے؟ یہ بڑے قیمتی ہیرا دل بات، اور آج رات کو یہ کام کرنا ہے، سونے سے پہلے یہ کام آج ہی کرنا ہے، نقد و نقدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی میرا امتی دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے، اس کا یقین ہے کہ رب معاف فرما دے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ اب کیا کا گارنٹی کس میں ہے؟ فرمایا میرے رب نے، سنو، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن عباس راوی رضی اللہ عنہ، میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم اٹھائی، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے اسی وقت اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آج رات کو سوتے وقت تم وضو بھی کرو، درود و سلام پڑھو، پھر کہو یا اللہ تجھے گواہ بناتا ہوں میں نے سب کو معاف کیا، تو معاف کرنا ہے لوگوں کو، رب معاف کر رہا ہے تجھے۔ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہے، کوئی دولت ہے تو مجھے بتا نا یار۔ اگر اجازت ہو یہاں کا ہیرا دے دوں، بڑا کمال ہے۔ میں حدیث پاک میں پڑھنے سے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن، آج لوگ بڑے بڑے کہتے ہیں کاروبار نہیں رہا، دکان نہیں چل رہی، کچھ ہو گیا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔
میں کہ یہ ساری کرتوتیں ہماری ہیں، کمیاں ہماری ہیں، کجیاں ہماری ہیں، وگرنہ اسرائیل کی کیا جرمت ہے کہ وہ فلسطین کی طرف میری نگاہ سے لے کے جائے؟ تم مانو یا نہ مانو، میں پوری دنیا کی امت مسلمہ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کجیاں، یہ کوتاہیاں، یہ غلطیاں، یہ کمیاں ہماری ہیں۔ رب تو قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب تو فرما رہا ہے، سنا اس کا مفہوم۔ پھر میں دوسری بات کرتا ہوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا، رب کہتا ہے ہمت نہ ہارو، قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ۔ اس سے بڑی کیا سپورٹ ہو سکتی ہے جی؟ میں کہا نا حضرت صاحب میرے ہاتھ تیرے کان تے، تو بے فکر ہو جا، اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، دل جوان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، سارے بولیے رب کہتا وَلَا تَهِنُوا، قرآن ہے وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، قدم بڑھاؤ، میں تمہارے ساتھ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْزَنُوا، جو تیرا نقصان ہو گیا ہے غم نہیں کرنا، سارے پورا کر دوں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اگلا جملہ دوستوں سننے والا ہے اور بھلانا بھی نہیں، یاد رکھنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو سارے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس کا ترجمہ سنو یار، مفہوم بڑا سننے والا ہے۔ رب گارنٹی دے رہا ہے، رب ضمانت دے رہا ہے، اور دے رہا ہے مسلمانوں کو، غیروں کو نہیں۔ غیر کیا ہے؟ دور کی ٹیکنالوجی کی تعریف کرے، ایٹم بموں کی تعریف کرے، فلاں کی تعریف کرے، میں نہیں مانتا خدا کی قسم۔ رب کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مفہوم دوں؟ بولیے مانا دوں؟ سنو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، رب کہتا ہے غلبہ تیرا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دبدبا تیرا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، روب تیرا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فتح تیری، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، عدود تیرا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فضیلت تیری، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وقار تیرا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بخشش تیری، مغفرت تیری، جنت تیری، میں بھی آئے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پوری دنیا کے مسلمانوں، اسلامی ملکوں کے سربراہوں، قرآن سنو، قرآن سے ڈر جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس کے نازلہ جبرائیل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ انہ ستکون فتن، قال فخر مخرج به یا ابراہیم، قال کتاب اللہ۔ حضرت ابن عباس کی حدیث کا مطلب ہے، حضرت ابن عباس نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، سنو محفل میں بعد میں آنے والوں، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، جو ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے بڑے بڑے فتنے۔ میرے آقا نے فرمایا ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان فتنوں سے بچنے کا، محفوظ رہنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو قالا، بولو اٹھا جبرائیل رب کے حکم سے، قالا کتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، قرآن ہے۔ جڑ جاؤ، نتی ہو جاؤ، وابستہ ہو جاؤ۔ ایک جملہ اور آپ کو دیتا جاؤں، بہت سننے والا ہے۔ آقا علیہ السلام جو اپنی زبان سے گارنٹی لے رہے ہیں، دوستوں کو گارنٹی ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اگر میں ابھی یہ ہیرا آپ کو دوں، ابھی آپ کو یہ ہیرا دوں جو زبانی نبوت سے نکلا ہے، تو پھر مصمم ارادہ کر لو۔ کوئی دوست، بڑے بڑے تن من دھن قربان کرنے والے دوست آپ کو ملیں گے، قربانیاں دینے والے بڑے بڑے دوست ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جان قربان کرنے کے لیے تھا، دیواروں پہ لکھا ہوتا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے
میں کہ کوئی جھوٹا وعدہ ہے، کوئی قبر میں آج تک تیرے ساتھ نہیں کیا، نہ جانا ہے نہ. لیکن آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، اگر تم سن لو میں سنا دوں، پھر دامن میں رکھ لو. تیرے نبی اور میرے نبی نے جس کے میلاد کے محفل سجا کر آج بیٹھے ہو، خرچہ کیا ہے، مجھے بلایا ہے، آپ خود آئے ہو. کتنا قیمتی وقت وغیرہ خارج کرنے کا بھی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. نہ مانو، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ٹائم. سن لو پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا موت، قبر، میزان، پرسرات، چار ہی مقام ہے نا. موت، اگر تو نے نبی کی بات کو نہیں ماننا تو پھر کس کی بات کو مانے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، موت، قبر، میزان، پرسرات کا تیرا بہترین ساتھی، تیرا بہترین. کون فرما رہا ہے؟ تیرا میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے موت، قبر، میزان اور پرسرات کا تیرا بہترین ساتھی، تیرا بہترین رفیق. ساتھی بھی رفیق بھی قرآن ہے. قرآن. اگر اجازت ہو تو اس کو تھوڑا سا کھول دو. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے نا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے نا، اس کی نلانے سے پہلے چارپائی ایسی ہوتی ہے، وہ خوبصورت شکل میں اپنے اس ساتھی کی سراہنے کھڑا رہتا ہے. ہائے میں نے اس روایت کو جب پہلی مرتبہ پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اسے نہلایا نہیں جا رہا، وہ لوگ بیٹھ جائیں گے، لوگ سو جائیں گے، لوگ بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیں گے، لیکن خدا کی قسم وہ بندہ جو حسن و جمال کا پیکر ہے، جب اس کا انتقال ہوا جتنی دیر وہ چارپائی پہ پڑا رہے گا، غسل دینے سے پہلے وہ ایسے کھڑا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ اس کے سراہنے کھڑا ہے. حضرت صاحب اس کے سراہنے کھڑا ہے. میں ایک بات پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، لوگ سو جاتے ہیں. حضرت صاحب تم سو جاؤ، تسی رات میں تھکے ہو، حضرت صاحب تسی نا بڑی دور ہے، تم سو جاؤ. لوگ کہتے ہیں نا یار سو جاؤ، تمہارا انتظام ہو گیا ہے، سو جاؤ یار. اس کے بعد وہ تین عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بھی نیند پوری کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ شخص ایسے کھڑا رہتا ہے، بیٹھتا بھی نہیں. بھئی میں نہیں کہہ رہا، زبان نبوت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کھڑا رہتا ہے، پہرا دیتا رہتا ہے، وہ پہرا دیتا رہتا ہے. پھر جب اسے نہلایا جاتا ہے، پھر اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے. جب نہلا کر کفن پہنا دیا جاتا ہے، پھر یہ کفن سنو، یہ کفن ہے، نیچے کیا ہے؟ سینہ. نبی پاک علیہ السلام فرمایا پھر وہ کفن اور سینے کے درمیان آ جاتا ہے. کفن. بس یہ آپ کی قسمت ہے کہ بس میری بات میں موضوع تک کیا نکل آیا تھا اور کیا نکل گیا ہے، کیا نکل رہا ہے. وہ کفن اور سینے کے درمیان چلا جاتا ہے. پھر اس کی چارپائی جاتی ہوتی ہے، وہ ادھر ہی رہتا ہے. جنازہ ہو جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جاتا ہے، کوئی دوست نہیں جاتا، وہ قبر میں ساتھ جاتا ہے. بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے. میرا آقا نے فرمایا آج کل لوگ جاتے ہیں نا سیر کرنے کے لیے، بڑی بڑی سیر کرنے جاتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں. ان کو نہیں مسجد میں ایک پنکھا لگوانا ہے، کا سب کاروبار ہی کو نہیں. خدا 15,000 روپیہ لایا ہے سیر کرنے سے. میں کو منع تو نہیں کر رہا نہ جاؤ، صبح چلے جاؤ سارے، میں منع تو نہیں نہ کر رہا، میں تو ویسے بات کی ہے نا کہ نہیں جی بات کی. بڑا سنیے، جب وہ قبر میں حسن و جمال کا پیکر ادھر منکر نکیر آ جاتے ہیں. کیا منکر نکیر آ جاتے ہیں، وہ اس کو جب دیکھتے نا اس کو تنہائی میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتا نہیں جانے دوں گا کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، یہ میرا ساتھی ہے، میں اپنی آنکھوں سے زیادہ نہیں جانے دوں. بتانا مجھے محفل میلاد میں آنے والے، بتانا اس سے بڑا کمال دوست ہے جو منکر نکیروں کو بھی علیحدہ نہیں جانے دے گا. کہتے میرے سامنے سوال کرو، میرے سامنے سوال کرو. سوال ہو جاتی ہے، منکر نکیر چلے جاتی ہے. پھر وہ کہتا ہے
اب تو بے فکر ہو جا، اب تو بے فکر ہو جا، منکر نکیر کے سوالات ہو گئے، اب تو کامیاب ہے۔ اور پھر اس کے لیے جنت سے ریشم کا بستر لاتا ہے، ادھر ہی ہے نا، ریشم کا بستر لاتا ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا مشک بھرا ہوتا ہے۔ مشک تو خود اس کو سپرے کرتا ہے نا کہ اچھی خوشبو پیدا ہو جائے، بستر میں سے کسی مہمان کو دیتے وقت بھی سپرے ہو رہی ہے، خوشبو آئے مہمان کے گھر، کیا بات ہے۔ اگر تو شوبازی کے لیے کر رہا تھا ککھ نہیں نہ بنا، اگر نبی پاک کی سنت صحیح مہمان نوازی کر رہا تھا پھر نور علی نور ہوگا۔ میں تمہیں معلوم نہیں دینے دی، میں بات واضح کر دی، کلیئر کر دی، میں نے بات واضح کر دی سرکار۔ ہاں دیکھو، من تواضع للہ، من تواضع للہ، تو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے، انکساری کرے، اپنے لیے نہیں، مطلب کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تو اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، امیر بھی ہے، تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، پھر وہ عاجزی سے مل رہا ہے، پیار سے مل رہا ہے، مسکرا کے مل رہا ہے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ ساتھ نبی پاک نے فرمایا رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، اس عمل پر جو رب صلہ دیتا وہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اعلیٰ کر دے گا، ادھر بھی اعلیٰ کر دے گا، ادھر بھی اعلیٰ، ادھر بھی اعلیٰ۔ آئیے محترم جلدی واپس آ جائیے، ابھی باتیں کافی چھیڑی ہوئی ہیں جو درمیان میں رہ جائے گی۔ ایک بات کرتا کہ پھر وہ ریشم کا بستر لاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ چلو بولو تو سی بتایا، مشک، خوشبو بھی مشک، مشک، اس کو دوسرے معنی میں کستوری بھی کہتے ہیں، کیا بہت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ مشک اور بستر جنت سے آیا ہے۔ پھر اس کا کہتا ہے سو جا کام کے ساتھ، ابھی وہ اس کو سلانا ہوتا ہے، نہیں بات سمجھے، وہ کہتا ہے یار اتنا کمال عمل تو نے کر دیا، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا دوست ہوں۔ کہتا ہے یار کمال کر دی، میرے غم بھی دور کر دی، میرے غم، ابھی دوستی شروع ہو رہی ہوگی، قیامت بھی آ جائے۔ اتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سوئے ہوئے ہیں قبروں میں، جب انہیں اٹھائے اگر قیامت کے دن اٹھو قیامت آ گئی، کیا اٹھو قیامت آ گئی، آگے سے نیک لوگ کہیں گے یار ابھی تو سونے لگے تھے، ہائے ہائے ابھی تو یار ابھی تو سونے لگے تھے، قیامت بھی آ گئی۔ ان کنتم مؤمنین، ابھی میں وہ جملہ کھولنا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، میں پر تھوڑا پھیلا چکا ہوں، ادھر حدیث قدسی بھی آ گئی، ادھر وہ دعا بھی آ گئی، تو میں کلوز کرتا ہوں۔ کلوز کرنے والی بڑی خوبصورت بات ہے، تو جو طلب ہے وہ کہتا تو کون ہے؟ وہ کہتا تیرا دوست ہے۔ ادھر کیا آ جائے گی؟ قیامت کیا آ جائے گی؟ پھر میرا آقا اسلام خود کھڑے ہو گئے اور ایک صحابی کو لیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، میرا آقا میرے نبی نے کر کے دکھایا، میں بھی کر کے دکھا دوں کہنا کہ نہیں اجازت ہو تو، اگر نہ کرسی کو چھوڑتا نہیں دیتی، کرسی بڑی عجیب چیز ہے، چھوڑیے خود چھوٹتی ہے، کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن تنگی رات کے بیچتی ہو جاوے نا تو ہو جائے، پھر چھڑتا ہے وہ، پھر آپ ہی چھوڑ جائے، اس میں کرسی چھڑنا کا تھوڑے دیر ایسا دیکھ رہے جی، بولو بولو، دیکھ رہے جی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت آ جاتی ہے نا، پھر وہ اپنے ساتھی کو اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نا، جیسے دو دوست ٹہلتے رہتے بازار میں، ایسا ٹہلتے ہیں، جب میزان پہ جائیں گے نا، جاتے ہی یہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ اس کی بخشش فرما۔ کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی میزان نہیں، کوئی نیکیاں برائیوں کا کوئی وزن نہیں، وہ کہے گا اس کی بخشش فرما، رب کہے گا میں نے بخشش کر دی۔ وہ پھر پوچھے گا یہ تو ہے کون؟ بولیے میری بات پہ غور کرو نا، نبی پاک فرمائے وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے دوست ہوں۔ کہتا تو کون سا دوست ہے؟ کہتا یار ابھی آگے آگے بھی پول سرات گزر لیے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون سا دوست ہوں۔ ادھر ہی ہے نا،
تنگ نہیں ہونا. ابھی میں نے بھی کچھ کیا, ابھی میں کچھ کرنا ہے. پنجابی کا مقولہ ہے کہ ہم 2 ہاتھ کر کے جاؤں گے نا تھوڑا یعنی انشاءاللہ. اتنا اپنے وقت قیمتی نکالا ہے, محفل میلاد کی ہے, میں کبھی موضوع نہیں چھوڑ دیا. آیا پھر وہ جب ایسے تیرتا جاتا ہے نا, وہ پوچھتا ہے تو بتا تو کون ہے؟ وہ کہتا تیرا دوست ہوں. تو وہ سرات بال سے باریک, تلوار سے تیز. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سرات سے ٹہلتے ہوئے گزریں گے, ٹہلتے ہوئے جس پر کوئی فکر ہی نہیں. وہ پھر پرسرات کے درمیان میں کہے گا تو کون ہے؟ یہاں قبر میں بھی کمال, موت کے وقت بھی کمال, میزان پر بھی کمال, پرسرات میں بھی کمال. کہتا ہے یا نبی بات کو چھوڑ, ابھی جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہوگا نا, پھر میں تجھ سے پوچھوں گا اب تو بتا کہ میری دوستی کیسی رہی ہے. تو نہ مجھ سے پوچھ کہ تو کون ہے, پھر میں تجھے پوچھوں گا کہ اب تو بتا. پھر پرسرات سے بولیے, سارے بولیے, پرسرات سے ٹہلتے ہوئے گزریں گے. آگے کیا ہوگی؟ بولو, جنت ہوگی. پھر جنت کے دروازے تو آپ کو پتہ ہے لمائی چڑائی بھی بڑے بڑے ہوں گے, اندر حور و غلمان تے کیا باغات, کیا لوگ سیر کرنے جاتے ہیں نا, تو آپ سے کہتے ہیں قاری صاحب جنت جیسا علاقہ دیکھ کے آئے ہیں. کیا جنت جیسا, جنت دیکھی پھر کیوں کہتے ہیں؟ سنیے نا کہ جنت بڑی خوبصورت ہے. تو جب اچھا علاقہ دیکھ پھر کیا کہتے ہیں؟ جنت. حضرت ادریس علیہ السلام جنت کو دیکھا وہیں رہ. امام میں کتنا نیال شامل ہو رہا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام جنت کا مشاہدہ کیا, جنت کو دیکھا وہیں رہ گئے, دل لگ گیا. میرا کر ساری جنت دیکھی توجہ ہی نہیں. نہیں اگر آپ اللہ سنو, سمدنا فضلنا فقال قاب قوسین او ادنا ما زاغ البصر وما طغى رأیت ربی فی احسن صورت. او ادنا کی آغوش میں بیٹھے, پردے ہٹ گئے, حجابات ہٹ گئے, یا رب ہے یا رب کا محبوب ہے. رأیت ربی فی احسن صورت ما زاغ البصر وما طغى. پردے ہٹ گئے, حجابات ہٹ گئے. حدیث اسلام نبی ہو کر صرف جنت کو دیکھا وہی دل لگ گیا. تیرے اور میرے محبوب کو ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے. رب نے پوچھا محبوب میرا بے حجاب دیدار کر لیا ہے, اب کیا ارادہ؟ اللہ کہ مولا واپسی کا ارادہ ہے. رب نے میرا دیدار کر کے بھی تو میرا آقا نے عرض کیے کہ یا رسول باری تعالیٰ جنہوں نے میرے کہنے پہ دین کی سربلندی کے لیے تن من دھن قربان کیا, میرے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتے, ان کا کیا بنے گا؟ اب وہ پرسرات سے گزرے, کیا آگے کیا آئے گی؟ جنت میں وہ کہے کہ ہم یہ بتا تو سی, کہ نہیں پہلے جنت میں داخل ہو جا. آقا نے ساتھ تو سمایا جب جنت میں داخل ہو جائے گا نا, وہ کہے گا اب موڑ کے میرے ساتھ کر بات. وہ باہر کھڑا رہے گا, وہ کہے گا اب تو بتا کہ دوستی کیسی رہی ہے. آیا دوستی کہ یار دوستی تو بڑی کمال ہے, پر تو نے بتایا نہیں کہ تو کون ہے. اب میں تمہیں بتاؤں گا. اگر تو کہے کہ دوستی کمال رہی ہے, موت قبر میزان پرسرات میں کمال رہی ہے, پتہ میں کون ہوں. لیکن تو کون ہے؟ کہ وہ جو تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا, جو تو قرآن کی ذوق میں, لگن میں, تڑم میں, فکر میں, پیار میں رب کا کلام سمجھ کر کبھی اونچی کبھی آہستہ, کبھی تنہائیوں میں کبھی لوگوں کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے وہ جو تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ میں ہوں. قرآن کی تلاوت کرتا تھا, بولیے وہ میں ہوں. اب آپ کا کہہ رہا تھا نہیں, اگر کہو تو میں ایک چیز دے دیتا ہوں. جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے, جو شرماتے ہیں, جو بڑھاپے میں چلے گئے, ان کے لیے بڑی پیاری بات ہوتا ہے. فرمایا جب میرا قرآن شروع کرتا ہے نا تو پڑھ نہیں سکتا. کیا پڑھتا پڑھتی فوت ہوگی, لیکن شرط ہے کہ پڑھتا پڑھتا شروع کرے گا تو یہ بات میں نہیں. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگائے, اس کو قرآن پڑھائے گا قاریوں کی طرح. قیامت کے دن قاریوں کی سب میں کھڑا ہوگا. اب آپ کا کہہ رہا تھا
نہیں ارادہ جو تمہارا وہ تو ہے ہی، یہ تو میں پوچھ ہی جا رہا ہوں. آئے دل کے بھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی. کیوں پریشان ہو یار؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ آگے محترم واپس آئیے، میں جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، بڑا خواب جملہ ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا امتی رات کو سوتا ہے، جملہ بڑا سننے والا ہے، اور آج سے ہم نے یہ کام شروع کر دینا. نک دو بولیے، نک دو نکتی نک دو. باقی اس کے بعد میں آخری بات کر کے اپنے موضوع کی سمجھو، میرا پورا موضوع میں شروع کیا ہے نہیں کیا، تمہید باندھی ہے نہیں باندھی، آغاز کیا نہیں کیا، پورے موضوع کا نچوڑ آپ کو دے دے رہا ہے انشاءاللہ. یعنی ٹائم کافی ہو چکا ہے. لیکن بات آپ کو ملحوظ کر دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام کا جب میرا امتی وضو کر کے سوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تو نے ساری رات اس کا پہرا دینا. روز تو ہو گیا، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کروز کر لوں، میرا دن رات کا شعبہ ہے، لیکن لوگوں کے چہرے وہ بتا رہے کہ نہ کروز کروں، لیکن ہمیں احساس ہے، ہمیں احساس ہے. لیکن آپ نے محسوس کیا کہ میری تقریر میں نہیں بس کیا ہو گیا آپ کو دیکھیں، لیکن آپ میری تقریر محسوس کیا ہے کہ مجھے تھکاوٹ ہے، نیند ہے، مجھے ادھر نیند کی غلبت ہے کہ ماما پر بہت خوش کرنے لگا کہ آدھا گھنٹہ لیٹ کر، لیکن مہمان آگے نہیں سویا گیا، لیکن میں بیٹھا ہوں. اب لیکن میں انشاءاللہ بس یہ بات کر کے میں موضوع کو سمیٹتا ہوں. نہیں بس پریشانی ہونا اللہ کے تکفیر اشارہ. میں کوئی بات کر رہا تھا کہ جب آدمی وضو کر کے سوتا ہے، کیا کر کے؟ سارے بولیے، اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ساری رات تو اس کا پہرا دینا ہے. کیا دینا ہے؟ آپ آئی ڈی کارڈ رکھنے کی ضرورت تو نہیں، بولو یار. وضو کرنے ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، لیکن نہیں بات کمال تو اگلی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے جب میرا بندہ رات کو تو دیکھ کے حفاظت بھی کرنی ساری رات، جب یہ کروٹ بدلے تو کروٹ تو بدلنی ہے، تو نے فوراً میرے بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اللہم اغفر لعبدک فلاں بن فلاں بات طاہرہ. اس کا نام لینا، اس کے باپ کا نام لے کر. رب جانتا بھی ہے. اب ڈیوٹی کون لگا رہا ہے فرشتے کی؟ طریقہ کون دے رہا ہے؟ تو بخشش کس نے کرنی؟ اگلی بات میں کیا بولوں، ڈیوٹی بھی لگا رہا ہے، طریقہ بھی دے رہا ہے، بخشش بھی خود کرنی، دعا بھی خود قبول کرنی. فرمایا پیرا بھی دینا ہے. رات کو جب کروٹ بدلے 10 مرتبہ کیوں نہ بدلے، 100 مرتبہ کیوں نہ بدلے، جتنی مرتبہ بدلے تو لیکن اللہم اغفر لعبدک فلاں بن فلاں. رب کہتا مجھے حوالہ دے، مجھے حوالہ دے، میں اس کی بخشش کیوں کروں؟ فرشتہ کہتا مولا حوالہ کیا دوں؟ تو میں حوالہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ تو نے ساتھ حوالہ نہیں دینا ہے. فلاں بن فلاں بات طاہرہ. اس کی بخشش اس لیے کرنی ہے کہ یہ وضو میں سویا ہے. کس میں سویا ہے؟ بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں. موضوع جو تھے وہ تھا میرا آقا علیہ السلام کے نام کی عظمت. موضوع کیا تھا؟ نام کی عظمت. اب میں نچوڑ کوئی اور دینا تھا، اس میں وقت کافی لگنا تھا. وہ ایک واقعے کی صورت میں تھا، لیکن یہ ایک حدیث ہے. نبی کے نام کی عظمت میرا موضوع تھا. کیا تھا؟ کہ میرے آقا کے نام کی عظمت کیا ہے، عظمت کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا، جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا تو آج منکر ہو جائے، میرے آقا کی برکت کا وسیلے کا کوئی بات ہے. حدیث سند ہے، پروف ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں. اعتراض نہیں، تنقید نہیں، اعتراض کچھ نہیں، میں تو نام کی فضیلت دے رہا ہوں. اتنا نہیں فرمایا کہ جو اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھے، نہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا جو اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ اس لیے رکھے برکت حاصل کرنے کے لیے. برکت جس گھر میں وہ ہے، جب تک مسلسل لگاتار متواتر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک نمبر دو، اگلا واسم نمبر 2، میرے رب نے وعدہ کیا رکھنے والا بھی جس کا رکھا گیا ہے، دونوں پر میں نے دوزخ کی حرام کر.
دونوں کو میں نے جنت میں داخل کر دیا. کس میں؟ جنت میں. اللہ کو سلام رکھے، اللہ خوش رکھے. اس موضوع کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں پھر یہ درمیان جو باتیں کوئی کافی کوئی اور آ گئی جو آپ کی قسمت تھی، کیونکہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا تو میں ایک عرض کر کہتا ہوں بھائی تعالیٰ بس تو نے خود ڈیوٹی لگائی ہے تو میرے منہ سے وہ نکلوانا ہے جو وہاں ضرورت ہے. اس لیے بس وہ وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ بس کچھ اور چیزیں نکلی جو اب تک پہنچ گئی ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں. کیا کریں؟ میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک جملہ کہا ہے، اس میں میرے آقا کی فضیلت بھی ہے، بندے کی محبت بھی پیش ہو رہی ہے، ساتھ سبق بھی مل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ دہن میں زبان، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدل میں جان تمہارے لیے. پھر کیوں نہ کہیں آقا ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں اور اٹھیں گے بھی وہاں، کیونکہ یہ زمین و زمان، کیونکہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے. پھر کیوں نہ کہ آقا بنے دو جہاں. اور آخری جملہ کیا ہے؟ سنو، جملہ سننے والا ہے بہت توجہ طلب، بہت کیا کہ انہی کی بومہاں کا سمل ہے، انہی کا جلوہ چمن 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 ہے، انہی سے یہ گلشن، انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگتی گلاب میں ہے. کون؟ محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں، رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.